جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو پھر الجھنے میں کیوں، الجھنوں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ جب خدا سے مانگ رہے ہو تو پھر مانگ لو، پھر یقین کے ساتھ مانگو نا، پھر ممکن ناممکن کی جنگ میں کیوں الجھنا ہے؟ جب خدا سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہو تو پھر ممکنات اور ناممکنات کی الجھنوں میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے نزدیک آپ کو لگتا ہے کچھ ممکن نہیں ہے؟ اس کے لیے سب ممکن ہے۔ وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، پتھر کے اندر سے درخت نکل سکتا ہے، اگ سکتا ہے، تو پھر آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے، آپ کو سب مل سکتا ہے، لیکن مانگنے کا سلیقہ تو سیکھے نا۔ پھر جب بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا جاتا تو کیسے مانگا جاتا ہے؟ مثال ایسے ہے کہ جب آپ کسی دنیا دار کے پاس بھی جاتے ہیں، کتنے مؤدب ہو کر جاتے ہیں، کتنی خوشبوئیں لگا کر جاتے ہیں، کتنی کاٹنیں پہن کر جاتے ہیں، کتنے ململ کے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، کتنی شالز پہن کر جاتے ہیں، کتنے ویسٹ کوٹ یا کتنے ٹائرز وغیرہ لگا کر جاتے ہیں، کتنا میک اپ کر کے جاتے ہیں جب آپ کسی دنیاوی بادشاہ سے ملنے جاتے ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے، اکثر میں ظاہر مرد ہونے کی وجہ سے جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، تو لوگ پھٹے ہوئے ٹراؤزر کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں۔ مسئلہ نہیں ہے اسے آپ کے پھٹے ہوئے ٹراؤزر کا بھی پرابلم نہیں ہے، اس نے نیتوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یار یہ تیاری سے کیوں نہیں آتے؟ اچھے خاصے خوبرو جوان ہیں، وہ تیاری کر کے آ سکتے ہیں، لیکن وہ سادہ سی چپل پہن کے جلدی سے بھاگم بھاگ میں آتے ہیں۔ پھٹا ہوا ٹراؤزر ہے، بس شرٹ کو بھی بس اسی انداز سے کیا ہوا، اور بعض لوگ لانگ نکر پہن کر آ جاتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، امید ہے وہ نیتوں کو دیکھے گا، لیکن کتنی تیاری کے ساتھ کوئی آ رہا ہے شاید یہ بھی تو دیکھے گا نا، شاید یہ بھی تو دیکھے گا نا کہ اس کے لیے میری طرف آنا کتنا سیریس کام ہے، کتنا سیریس عمل ہے۔ دیکھیں وہ اسباب بناتا ہے، وہ وسیلے بھی پیدا کرے گا، وہ دروازے بھی کھولے گا، وہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہر قسم کا دروازہ کھولے گا، لیکن اس طریقے اس راستے پر آ جائیں۔ اور وہ راستہ ایک ہے، نیت کو صاف رکھنے کا اور توکل کو اپنے اندر پیدا کرنے کا۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کی نیت، آپ کی دعا، آپ کا عمل، تینوں ایک لائن میں آ جائیں، الائن ہو جائیں، خدا آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ وہ کہہ دے گا کن، اور پھر فیکون، بس ہو گیا۔ اس نے تو کن ہی کہنا نا کہ ہو جا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر گھروں میں لڑائیاں ہیں تو خدا سے مانگیں، اگر بیوی سے مسئلہ چل رہا ہے تو بھی خدا سے مانگیں، اس کی بھی ضرورت پوری کریں، نیت ٹھیک کریں، عمل ٹھیک کریں، اور پھر دعا کریں۔ نیت، عمل، اور پھر دعا کریں۔ اس طرح سے گھر میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے تو اپنی نیت پر غور کریں کہ آپ کی نیت میں کیا فطور چل رہا ہے، نیت کے معاملے میں کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے، اپنے عمل کو دیکھیں کہ عمل کے درجے پر تو کہیں آپ غلطی نہیں کر رہے، اور پھر گر جائیے سجدے میں اور خدا سے مانگ لیجئے، خدا سکون عطا کر دے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔